اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اِنَّا لِي فِي ابْنَةِ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک بار سب مل کے آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 2 دن کا موقع ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کوشش کریں گے کہ 2 دن میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ان کی سیرت سے کچھ حاصل کر سکیں۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں سب سے بہترین علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، اور اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ علم، کہا اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اگر 1 گھنٹہ مولانا نے مجلس پڑھ کے چلے گئے تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ فائدہ کتنا ہوا، کچھ ملا یا کچھ نہیں ملا۔ سیرت حضرت فاطمہ کو کتنا سمجھے، ان کی زندگی کو کتنا سمجھے، ان کے کلمات کو کتنا سمجھے، یہ خود اپنے آپ سے سوال کرنا ہو۔ بس عزیزان گرامی، کوشش یہ ہوگی کہ وہ گفتگو ہو جو مفید ہو انشاءاللہ۔ جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی، اس حدیث میں خود وقت کے امام جو زمانے میں زمین اور آسمان کے لیے حجت ہیں، جن کے وسیلے سے دنیا میں فیض پہنچتا ہے، جس کے قبض قدرت میں زمین اور آسمان کی کنجیاں ہیں، وہ امام کہتا ہے کہ میرے لیے فاطمہ زہرا حجت ہیں، میرے لیے فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہیں۔ میرے لیے رول ماڈل کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ یعنی دنیا کے لیے جو اسوہ ہے وہ وقت کا امام ہے، اور وقت کے امام کے لیے جو اسوہ ہے وہ ذات فاطمہ زہرا ہے۔ حضرت زہرا صرف عورتوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہیں، وہ انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، ہر انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، تصور غلط ہے کہ صرف عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے، نہیں، ہر انسان کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو محبت ہمارے دلوں میں بی بی کی ہے، فاطمۃ الزہرا کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، اسے کم نہ سمجھیں۔ اس کے وسیلے سے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن یہ تب ہو جب ارادہ ہو کہ اس کے وسیلے سے مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ شہید قاسم سلیمانی وہ شخصیت ہیں جس سے امریکہ، اسرائیل اور دنیا کے بڑے بڑے دشمن ڈرتے تھے۔ ایک شخص واحد تھا، لیکن اس شخص نے یمن سے لے کے، فلسطین سے لے کے، سیریا سے لے کے پورے ویسٹ ایشیا کے اندر
تمام دشمن خدا کے منصوبوں کو چوپٹ جس نے کیا اس شخص کا نام قاسم سلیمانی تھا۔ شہید قاسم سلیمانی بنتے کیسے؟ شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں کہ جب بھی جنگ سخت ہو جاتی تھی، جب بھی جنگ سخت مرحلے پہ پہنچ جاتی تھی اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، اس وقت ہمارا صرف ایک چارہ ہوتا تھا، وہ فاطمۃ الزہرا ہوتی تھی۔ کہتے ہیں اروند کی ندی ہے، اروند کی ندی، دشمن نے ندی کے اس طرف دشمن تھے، جنگ اس طرف سے ہو رہی تھی، ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ دریا سے پیچھے سے جا کے ہم حملہ کریں گے۔ والفجر 5 اس ایکشن کا نام تھا۔ جب یہ لڑتے ہیں تو اپنا کوڈ رکھتے ہیں والفجر، یا زہرا یا علی، لیکن یہ لڑتے بھی ہیں، نام بھی رکھتے ہیں۔ ہم صرف نام رکھتے ہیں، لڑتے نہیں۔ اس کا نام والفجر 5 تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم ندی کے قریب پہنچے، اروند کے قریب پہنچے، تو ہم نے دیکھا کہ پانی میں تلاطم ہے، ہمارے غواص موجود ہیں، ہم ندی کے اس طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے غواص نہیں پہنچ سکتے کیونکہ پانی میں تلاطم ہے، پانی اوج کے اوپر ہے۔ ہمارا کمانڈر جو تھا اسے پوچھے کیا کریں، اس نے کہا پانی میں کود جاؤ اور یا فاطمہ زہرا کہہ کے کود جاؤ۔ یہ یوٹیوب پہ ویڈیو اویلیبل ہے، شہید قاسم سلیمانی روتے روتے خود بیان کر رہے ہیں ان واقعات کو۔ کہہ رہے ہیں جیسے ہی پانی یا زہرا سنتا تھا، ندی کا تلاطم ٹھہر جاتا تھا۔ یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، انہوں نے یہی مجلسوں سے، یہی فرش ازا سے تربیت لی، لیکن ایمان کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ پانی کو یا زہرا کہہ کے روک سکتے ہیں۔ یہی حضرت فاطمہ زہرا کی محبت کو وسیلہ قرار دے کے یہ لوگ کہاں پہنچ گئے۔ خود کہتے ہیں شہید قاسم سلیمانی، شہداء جو شہید ہوئے تھے جنگوں میں، ان کی ماؤں کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ زہرا کو ہر جگہ دیکھا، ہر جنگ میں دیکھا۔ کہتے ہیں جب شہید کی مائیں بیٹھی ہیں ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں جب آپ کا بیٹا میدان میں پیر رگڑ رہا تھا اور اس کا دم نکل رہا تھا، وہ آپ کو یاد نہیں کر رہا تھا، وہ فاطمہ زہرا کو یاد کر رہا تھا۔ بس عزیزان گرامی، یہی محبت فاطمہ زہرا جو ہے یہ ہماری قوم کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن جب محبت عمل میں تبدیل ہو جائے تب۔ زبانوں کی محبت اور ہوتی ہے، دل والی محبت اور ہوتی ہے۔ زبانوں کی محبت اور ہوتی ہے، عمل والی محبت اور ہوتی ہے۔ جو زبان سے محبت کرتے ہیں وہ کوفہ والوں کی طرح مسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو دل سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جب شمعیں بجھا دی جاتی ہیں شب عاشور کو تو وہ تلوار گردن پہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا حکم دے دو گردن جدا کر دیں۔ اس محبت کی قسمیں، ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے جو ہماری تقدیروں کو بدل دے، لیکن اس سرمایہ کو عملی طور پر اپنانا ہوگا، تب ہماری تقدیریں بدلیں گی۔ بس عزیزان گرامی، امام کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بی بی زہرا اسوہ حسنہ ہیں، رول ماڈل ہیں، بہترین
رول ماڈل ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں حضرت فاطمہ زہرا ہمارے لیے رول ماڈل ہیں؟ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں جیسے حضرت فاطمہ زہرا چاہتی تھی؟ کیا ہماری رشتہ داری ایسی ہے جیسی فاطمہ زہرا چاہتی تھی؟ کیا بچے ماؤں کا احترام ویسے کرتے ہیں جیسے امام حسین اپنی والدہ کا احترام کرتے تھے؟ کیا مائیں بچوں کی ویسی تربیت کر رہی ہیں جیسی حضرت فاطمہ زہرا اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں؟ کیا شوہر اپنی بیوی سے وہ محبت کر رہا ہے جو مولا کائنات نے سکھائی بیوی سے ایسی محبت کرو؟ کیا بیوی شوہر کا وہ احترام کر رہی ہے جو حضرت فاطمہ زہرا نے سکھایا؟ دیکھو اس طریقے سے شوہر کا احترام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری قوم کی مشکل کا حل کہاں ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں ہے۔ اور ہماری قوم کی مشکل کہاں ہے؟ ہماری قوم کی تعلیمات سے دوری میں ہے۔ اگر آپ اپنے سماج کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جہاں جہاں ہم دین سے دور ہوئے وہاں وہاں ہم نے مشکلوں کو جھیلا، اور جہاں جہاں ہم نے دین کے دامن کو تھاما وہاں وہاں ہم سنبھلے رہے۔ پس ہمیں حضرت زہرا کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہے، اپنے لیے اسوہ حسنہ بنانا ہے۔ لیکن مولانا وہ تو اہل بیت ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت پر اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ جسم پر اہل بیت کے ظلم کرنا اہل بیت کے لیے آسان ہے، سہ لینا، لیکن اہل بیت کی تعلیمات کے اوپر حملہ کرنا اہل بیت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اہل بیت یہ کہہ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے تعلیمات کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ اہل بیت کے رتبے اور مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، حتیٰ حضرت عباس بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن راستہ ہمارے لیے وہی ہے جو انہوں نے بتایا ہے۔ اگر ان کے در سے نہ لیں تو کس کے در سے لیں؟ بس ہم کہتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے اہل بیت کی تو ہم کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں، ہے نا؟ سنا آپ نے، وہ کہاں اور ہم کہاں۔ لیکن جب جنت کی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جہاں ہم وہاں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ راستہ کوئی اور چلو منزل کہیں اور پہنچو؟ وہ ممکن نہیں ہے۔ راستہ جس راستے پہ چلو گے منزل وہی ملے گی۔ پس عزیزان گرامی، حضرت زہرا سے محبت کو اگر آپ اپنی زندگیوں میں ان کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، محبت کے عوض میں کچھ دینا چاہتے ہیں، تو بی بی آپ سے عمل چاہتی ہیں۔ عمل ہم کریں گے تب جب ہم پہچانیں گے کہ حضرت زہرا کون ہیں، ان کی ذات کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری مشکلوں میں سے مشکل یہ ہے کہ ہم نے سمبلز لگا لیے ہیں، لیبلز لگا لیے ہیں، اندر سے مال بدلنے کو تیار نہیں ہیں۔ جیسے ایک دکاندار کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو وہ ایک برانڈ کا باہر بورڈ لگا دیتا ہے، بورڈ باہر ایڈیڈاس کا لگا ہوا ہے، مال جو بک رہا ہے وہ یہیں کا امبیڈکر نگر کا بک رہا ہے۔ بورڈ بدلنے سے دکان نہیں بدلتی، مال بدلنے سے دکان بدلتی ہے۔
اپنے اندر کے وجود کے اندر جو چیزیں بھری ہوئی ہیں ان کو خالی کر کے حضرت زہرا کی محبت ڈالنے سے ہمارا وجود بدلے گا۔ سنیں عزیزان گرامی، توجہ سے سنیں، واہ واہ جو ہے مشکل نہیں اگر آپ کریں، لیکن اس سے زیادہ اہمیت ہے کہ بات توجہ سے آپ سنیں تاکہ بات ضائع نہ ہو، بات توجہ سے سنیں۔ اندر ہمارے وجود میں اگر نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، مومن مومن کے خلاف ہے، باہر چاہے جو لیبل لگا لو کچھ فرق نہیں پڑنے، اندر بدلے۔ جب اندر بدلے گا تو باہر دکھے گا۔ باہر دکھ نہیں رہا ہے کیونکہ اندر بدل نہیں رہا ہے۔ اندر بدلنا ہو۔ ایک گاڑی خراب ہو گئی، جب گاڑی خراب ہو گئی تو ایک شخص کے پاس گئے، کہا گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، لاؤ باہر۔ گھر میں گیا، بالٹی لایا، پانی لایا، صابن لایا اور باہر سے دھونا شروع کر دیا گاڑی کو۔ تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی؟ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ جب ہمیں بدلنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، چادر پہن لو۔ اندر سے اپنی نفس کے اندر، روح کے اندر حضرت زہرا کی محبت کو لانا۔ بس پہچانیں ان کی ذات مقدسہ کو کہ کون ہے وہ، کون ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے جملے پڑھوں، اپنی خطابت نہیں کر رہا ہوں، خطابت آتی بھی نہیں مجھے کرنے۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ مسئولیت جو ان کو دی گئی تھی، نہ مسئولیت کے لحاظ سے وہ نبی ہیں نہ امام ہیں، لیکن جو منزل اور رتبہ خدا کے نزدیک ہے وہ ایک پیغمبر سے کم نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسانوں میں، توجہ سے سنیے عزیزان گرامی، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے یہاں پر، پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے، آپ لوگ آ جائیں، کافی جگہ ہے، آ جائیں، صلوات پڑھ دیں ایک بار پھر سے محمد و آل محمد پر۔ جتنے جوان ہیں وہ کوشش کریں سب سے آگے آیا کریں، کیونکہ جوانوں کو سنانا ہے اصلی بات ہمیں۔ جوان سب سے آگے آیا کریں، سب سے آگے جوان بیٹھا کریں مجلسوں میں۔ بی بی کے لیے آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ پیغمبر است در حد پیغمبر است، ان کا جو رتبہ ہے حد پیغمبر پر ہے۔ جملے بازی نہیں کر رہے ہیں آیت اللہ خامنائی، محقق ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ ہاں ہم مانتے ہیں علی کو انبیاء سے افضل، نبی کریم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی علی کے برابر نہیں ہے۔ سنیے عزیزان گرامی، میں خطابت اور واہ واہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں توجہ کریے، میں کوئی چیز پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ واہ واہ میں کیا ہوتی ہے، بات رہ جاتی ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ توجہ سے سنیں، میرے لیے وہ کافی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے سلسلے میں بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ انسانوں میں، بشریت میں جتنے انسان گزرے ہیں، جتنے انسان گزریں گے، ان میں نبی اور علی کے علاوہ کوئی بھی حضرت فاطمہ زہرا کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آیت اللہ خامنائی کے جملے۔ امام خمینی حضرت فاطمہ زہرا کے لیے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہ اگر خاتون نہ ہوتی تو پیغمبر ہوتی۔ امام خمینی کہتے ہیں یہ ہیں عاشق فاطمہ الزہرا۔
عزیزان گرامی، مجھے کہا کہ 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، میں کوشش کروں گا جتنا کم وقت میں پہنچا سکوں، کہ میں نے ابھی بات شروع بھی نہیں کی اپنی حقیقت میں۔ علامہ امینی کا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو۔ ایک بار علامہ امینی، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو جو ملا ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے در سے ملا ہے۔ امام خمینی بنے فاطمہ کے زہرا کے در سے، آیت اللہ خامنائی جو ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی غلامی کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں آیت اللہ خامنائی کو کوئی ہوتے ہیں امام کے رتبے پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ نظام امامت الگ ہے، رتبہ امام الگ ہے، توجہ کیجئے۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ مجھ جیسے ایک حقیر کو آپ ملاتے ہیں، وہ جس زمین پر چلتے ہیں اس کی خاک کے برابر بھی میں نہیں۔ یہ اپنے لیے آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں۔ بس توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی کہ علامہ امینی جیسی شخصیت جنہوں نے پوری زندگی اہل بیت کی ولایت کی غلامی میں گزار دی، ایک بار بہت مریض تھے وہ۔ جب مریض تھے بہت، تو ان کے گھر میں کچھ عالم دین آئے اور کہا کہ ہمارا ایک سوال ہے، حدیث لولاک ہے جو بہت پڑھی جاتی ہے، مجھے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ وقت نہیں، کہ وہ حدیث جس کے اندر کہا گیا ہے کہ خدا نبی سے کہتا ہے کہ نبی اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو زمین آسمان، پھر آخر میں حضرت فاطمہ زہرا نہ خلق ہوتی تو کچھ نہ خلق کرتا۔ اس حدیث کی سند کے سلسلے میں لوگوں کو سوال تھا، کچھ علماء کو شاگرد ان سے ملنے آئے۔ علامہ امینی کی طبیعت بہت خراب تھی، بہت مریض تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا بہت مریض ہیں، آپ ایک کام کریں کہ انہیں زیادہ سوال نہ کرنا، جلدی چلے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ لیٹے ہوئے تھے، بہت کراہ رہے تھے، تکلیف کے عالم میں تھے۔ شاگرد نے آ کے کہا کہ ایک حدیث حضرت فاطمہ زہرا کے سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو ہیں اس کا جواب چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں۔ جب ہی علامہ امینی تکلیف کے عالم میں تھے، جیسے ہی فاطمہ زہرا کا نام سنا اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہا نہیں آپ لیٹے رہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مریض ہیں آپ۔ کہا کیسے ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کا نام آئے اور میں لیٹا رہ جاؤں؟ یہ عظمت کے قائل تھے علامہ امینی حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت کے قائل تھے، اس لیے بنے۔ بس عزیزان گرامی، وہ محبت ہمارے دلوں میں بھی ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں پہنچا رہی؟ اس لیے کیونکہ وہ محبت کو ہم وسیلہ نہیں بنا رہے پہنچنے کے لیے۔ بس اسوہ حسنہ ہے حضرت فاطمہ زہرا۔ بی بی کے مقام کے سلسلے میں چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک اور حدیث میں 11ویں امام کہتے ہیں نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم زمین پر اللہ کی حجت ہیں تمام خلق کے لیے۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کیا کہتے ہیں؟ حجت اللہ علینا کیا کہتے ہیں؟ ہم زمین کے اوپر حجت ہیں، لیکن ہمارے لیے جو حجت ہیں اماموں کے لیے وہ فاطمہ زہرا، جنہیں دنیا کے لیے حجت امام ہیں، امام کے لیے حجت فاطمہ زہرا ہے۔ دنیا امام کی محتاج ہے، امام فاطمہ کے محتاج ہے۔ ایک بار 5ویں امام، بہت تکلیف تھی، درد تھا، بیمار تھے، مریض تھے۔ مریضی کے عالم میں 5ویں امام چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا۔ صحابی نے پوچھا کیوں یا فاطمہ زہرا اتنے بلند آواز میں کہہ رہے ہیں کہ باہر تک آواز آ رہی ہے؟ کہتے جانتے نہیں ہو کہ ہم پر جب مصیبت اور سختیاں آتی ہیں تو ہم اپنی سختیوں میں ماں فاطمہ زہرا کا وسیلہ دیتے ہیں۔ دنیا جس کا وسیلہ دے وہ امام ہوتا ہے، امام جس کا وسیلہ دے وہ فاطمہ زہرا ہوتی ہے۔ سنیں عزیزان گرامی، توجہ سے سنیں، محسوس کریں بی بی کے مقام کو اپنی زندگی میں، اور اپنے آپ سے یہ سوال کرتے رہیں کہ اتنی عظمت والی بی بی کو میں نے اپنی زندگی میں کتنا لایا؟ جب میری مشکل پڑی تو میں نے فاطمہ زہرا کو کب یاد کیا؟
میری زندگی میں کہاں ہے فاطمہ زہرا؟ کتنا میں حضرت فاطمہ زہرا سے قریب ہو سکا؟ اپنے آپ سے یہ سوال کرے. ہر انسان، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میرا رتبہ میں زیادہ قریب ہوں، نہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان ادھر بیٹھا ہو میرے سے بہت زیادہ حضرت فاطمہ زہرا سے قربت کا رشتہ ہو اس کا. بس ہم سب کو جو کرنا ہے عزیزان گرامی، ایک واسطہ ہے، ایک نور ہے جس سے وصل ہو جانا ہے. جب نور سے وصل ہو جائیں گے تو بس نور کے ہی راستے پہ چلیں گے انشاءاللہ. وہ نور بی بی زہرا ہے. بی بی زہرا تک ہمیں پہنچنا ہے. اس دنیا میں جس کو جو ملا، اگر روحانی معنوی کچھ ملا ہے تو بی بی کے در سے. ہمیں بھی یہ در سے کچھ لینا ہے. 2 دن کی مجلسیں ہیں، جتنا ہو سکے انشاءاللہ بی بی کے در سے مانگیے. اب سنیں عزیزان گرامی کہ بی بی جو ہیں ان کی زندگی کیا تھی. زندگی میں 2 نظریے ہیں. ایک یہ ہے کہ مشکلیں نہیں آنا چاہیے، میری زندگی آرام سے گزرنا چاہیے. زندگی میں مشکلیں نہیں آنی چاہیے، زندگی آرام سے گزرنی چاہیے. اب میں اسی بات کو آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، خصوصاً جوانوں کے سامنے. کل کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ مفصل جوانوں کے لیے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج بی بی کی زندگی کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہم نے بہت معذرت کے ساتھ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ الحمدللہ سب جانتے ہوں گے، میں جو جوان ہیں ان سے خطاب کر رہا ہوں. ہم نے سب سنا ہے کہ حضرت زینب نے کس کے لہجے میں خطبہ دیا تھا؟ مولا علی کے خطبے میں، لہجے میں. کیا خطبہ دیا تھا؟ کتنے جوان ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خطبہ پڑھا ہے، میں نے سنا ہے خطبہ؟ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے مدینہ سے نکلے مکہ پہنچے، کربلا پہنچے، کئی خط لکھے، کئی خطبے پڑھے. کیا ہمارے جوان آج 50 جملے کہہ سکتے ہیں ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد کہ امام نے کیا کہا تھا ان خطبوں میں؟ 10 جملے کہہ سکتے ہیں ہمارے جوان جو امام نے خود خطاب کرا ہو؟ اگر نہیں تو ہمیں کاؤنٹر چیک کرنا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نام حسین پہ بلایا جا رہا ہو اور لوگ اپنے جذبات کو بیان کر رہے ہیں. ہم نے خطبہ فدق کے بارے میں سنا، کیا بی بی نے خطبہ دیا تھا؟ کیا دیا تھا خطبہ؟ کیا پڑھا تھا بی بی نے؟ اچھا وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ مولانا کہاں سے پڑھیں، یوٹیوب پہ جائیں، سبیل میڈیا پہ دونوں خطبے اویلیبل ہیں. آپ سرچ کریں سرمن آف فدق یا خطبہ فدق یا خطبہ حضرت زینب. اچھی خوبصورت ویڈیو میں، خوبصورت آواز میں 35 سے 40 منٹ لگیں گے پورا خطبہ سننے کے لیے کہ بی بی نے کیا بیان کیا تھا. عزیزان گرامی، ہمیں بی بی کو مولانا کے جذبات سے نہیں پہچاننا ہے، بی بی کے کلام سے پہچاننا ہے. بس میں آپ کے سامنے بی بی کی زندگی کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصاً جوانوں کو چاہتا ہوں کہ اپنے لیے حضرت زہرا کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں. بی بی کی ولادت جو ہوتی ہے وہ 20 جمادی الثانی کو ہوتی ہے، اور بی بی جو ہیں 2 بیست کو بی بی کی ولادت ہوتی ہے. بی بی کی عمر مبارک 3 سال کی ہوتی ہے. 5 بیست میں 3 سال کی بچی جو ہوتی ہے اس کی عمر جو ہوتی ہے وہ عمر ہوتی ہے کہ والد اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے. بیٹی بولنا شروع کرتی ہے، بابا بابا کرتی ہے، گلے لگاتی ہے. بابا بھی چاہتا ہے کہ کھلونا دے، بابا بھی چاہتا ہے کھانا دے. بیٹی کو اگر مٹھائی پسند ہے تو مٹھائی لاتا ہے، چاکلیٹ لاتا ہے، بیٹی کو خوش رکھنا چاہتا ہے. یہ 3 سال کی عمر میں بی بی شیب ابی طالب میں جاتی ہیں. شیب ابی طالب وہ محاصرہ تھا جو مسلمانوں کو اکنامک اور سوشل بوائیکاٹ کی وجہ سے
اقتصادی اور اجتماعی بائیکاٹ کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک گھر میں، جو حضرت ابو طالب کا گھر تھا، اس گھر میں مسلمانوں کا محاصرہ ہو جاتا ہے۔ سختیاں کتنی تھی جانتے ہیں؟ ایک کھجور ہوتا تھا، 40 مسلمان ساتھ میں چوس کے کھاتے تھے۔ چوستا تھا پھر دوسرے کو دیتا تھا، وہ تیسرے کو دیتا تھا، تاکہ زندہ رہیں، اتنی غذا اور اتنی طاقت انہیں مل جائے۔ پودوں کو اکھاڑ کے ان کی جڑوں کو چوستے تھے۔ شیب ابی طالب وہ محاصرہ ہے۔ بی بی کی عمر کی 3 سال سے 5 سال کی بی بی کی عمر اس ماحول میں گزری۔ ہمیں تھوڑی سی سختیاں آ جاتی ہیں تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی کی سیرت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، بی بی کا جہاد ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ 5 سال کی عمر بی بی کی ہوتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں محاصرے سے، اسی سال حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بی بی کی عمر 5 سال کی ہے۔ 5 سال کی عمر میں بی بی کے گھر پہ اب والدہ نہیں ہے، بی بی تنہا ہے، یتیم ہے، یتیمہ ہے۔ اب رسول کے لیے 5-6 سالہ بیٹی، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ گھر میں جب رسول پر حملہ کیا جاتا تو مکہ کے حالات ہیں، سخت حالات ہیں۔ رسول باہر جاتے تھے، لوگ پتھر سے حملہ کرتے تھے۔ رسول گھر آتے تھے تو خونالود گھر آتے تھے۔ اس حالت میں بی بی رسول کی پرستاری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، 6 سال کی عمر۔ مکہ کے سخت حالات گزر رہے ہیں، ان سختیوں کے اندر بی بی رسول خدا کا سہارا بنے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اگر ہم بی بی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں تو چھوٹی سی مشکلیں آئیں تو ہم کہیں گے یہ مشکل کیا ہے، میں تو فاطمہ کا ماننے والا۔ جس کا کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا وہ چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں فرار کے راستے تلاش کرتا ہے۔ بس سختیاں ہیں، لیکن سختیوں کے سامنے مقابلہ ہے۔ سختیاں ہیں لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ سختیاں ہیں لیکن نبی کی نبوت پر پورا ایمان ہے۔ سختیاں ہیں لیکن ایمان فاطمہ زہرا کا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بی بی کا بچپن ہے۔ آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں کہ بی بی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہم محبت اور احترام میں حضرت زینب کو ثانی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جو کمال کی منزل پہ بی بی ہیں، اس کا ثانی ممکن نہیں ہے کوئی ہو۔ بی بی کی زندگی دیکھیں، ہجرت ہو رہی ہے۔ جب ہجرت ہو رہی ہے تو شب ہجرت بستر پہ مولا کائنات سوئے ہیں، یعنی جان خطرے میں ڈالی ہے، لیکن اسی وقت 4 خاتون رسول کے خاندان کی مدینہ میں موجود ہیں، جس میں سے ایک فاطمہ زہرا۔ اس کا مطلب جان کا خطرہ، اس کا مطلب دشمن کے نرغے میں حضرت فاطمہ زہرا کا مجاہد بن کے موجود رہنا ہے۔ بی بی وہ آخری فرد جو مدینہ میں سے نکلے ہیں اس میں سے بی بی ہیں۔ 4 خاتون تھی، چاروں کا نام فاطمہ تھا۔ جب مولا کائنات نے لے کے نکلے ہیں تو دشمن نے حملہ کیا۔ مولا کائنات نے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر جہاد کر کر ان کو مکہ سے باہر نکالا، مدینہ لائے۔ دیکھ رہے ہیں سختیاں ہیں ہر طرف سے۔ سختیوں کے اندر 2 روش ہوتی ہے، ایک فرار کرنے والی، ایک مقابلہ کرنے والی۔ علی والے فرار کرنے والے نہیں ہوتے، مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ سختیاں، مولانا بہت سختیاں ہیں، مولانا آپ کو نہیں پتا، مولانا آپ کو نہیں پتا۔ میں کہوں گا آپ کو نہیں پتا۔ یہ سختیاں کچھ نہیں ہیں،
جو سختیاں ہمارے اہل بیت نے جھیلیں، جو اصحاب نے جھیلیں، تو کچھ نہیں ہے، لیکن فرار نہیں، ہمارے یہاں مقابلہ ہے اگر روش اہل بیت سے سیکھی تو۔ بی بی مدینہ پہنچتی ہیں، بی بی کی زندگی کے اندر 2 ہجری میں بی بی کی ازدواج ہوتا ہے، تقریباً 9 یا 10 سال ازدواجی زندگی ہے بی بی کی، میرڈ لائف ہے 9 یا 10 سال۔ ان 9 یا 10 سال میں بی بی کے 4 اولاد ہیں اور 1 اولاد شہید ہوئی۔ حالات سختیوں کے اتنے ہیں کہ ان پورے عرصے میں مولا کائنات اکثر وقت جنگ پہ ہوا کرتے تھے۔ کل مولا کائنات 70 جنگوں میں مولا کائنات نے حصہ لیا، 70 جنگوں میں۔ ایک جنگ ختم ہوتی تھی، دوسرے کے لیے مولا علی تیار ہوتے تھے۔ بی بی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک بار آپ رہنے دو، کسی اور کو بھیج دو۔ کہتے ہیں نا، آپ ہی کیوں، صرف آپ ہی کو کیوں پڑی ہے؟ بی بی نے کبھی نہیں کہا کہ صرف آپ ہی کیوں۔ بی بی ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ جب دین کو ضرورت ہے تو ہم کیوں نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں کیوں، کہا میں کیوں نہیں۔ 70 جنگوں میں مولا کائنات شرکت کرتے رہے۔ سخت ہے مکہ کے حالات، مدینہ کے حالات، بچے ہیں، بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش، سختیوں کے ساتھ۔ حالات اقتصادی طور پر اتنے سخت اور تنگ تھے کہ ایک بار رسول خدا کے پاس بی بی جاتی ہیں تو رسول خدا بی بی کے رخسار کو پیلا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے بی بی کا رخسار پیلا ہو گیا۔ رسول رو دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، آیت اللہ خامنہ تحلیل کرتے ہیں کہ مولا کائنات جیسا شجاع کوئی نہیں تھا، مولا کائنات جیسا کوئی ٹیلنٹڈ انسان نہیں تھا، مولا کائنات جیسا محنتی کوئی نہیں تھا، لیکن کیا سبب ہے کہ بھوک تھی گھر میں، غربت تھی گھر میں کہ اتنا کھانا نہیں تھا؟ کیا سبب؟ کیا علی جیسا شوہر ہونے کے بعد گھر میں بھوک کیوں ہے؟ کیوں؟ مولا خود آیت اللہ خامنہ اپنی تحلیل میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ علی نعوذ باللہ کچھ جانتے نہیں تھے، نہیں، علی سب جانتے تھے، لیکن علی نے جو کچھ حاصل کیا، بہت کچھ حاصل کیا، جو کچھ حاصل کیا سب کچھ اسلام اور مسلمانوں کی راہ میں لٹا دیا۔ لیکن وہ زوجہ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ ایمان کی منزل دیکھیں۔ سختیاں ہمارے لیے، سختیاں میں بیان کروں گا سختیاں کیا ہوتی ہیں۔ اہل بیت کے چاہنے والے سختیوں میں مزہ لیتے ہیں، لذت احساس کرتے ہیں اگر ان سختیوں کو خدا سے جڑنے کا وسیلہ بنا لیں۔ اگر ان سختیوں کو خدا سے جڑنے کا وسیلہ بنا لیں، یہ سختیاں انسان کے لیے کمال کے لیے ایک قدم ہوتی ہیں۔ بھوک کا عالم ہے، غربت ہے، وہ والی غربت نہیں، وہ غربت جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی سب کچھ دے دیتے ہیں، وہ والی۔ عزیزان گرامی، ہم نے ہمیشہ یہ آیت سنی ہے کہ جب فقیر آیا تو کھانا بڑھا دیا۔ ایک ماں سے پوچھیں
خود اپنی بھوک ختم کر کے کسی کو دے دینا آسان ہے، لیکن اپنے بچوں کے آگے، بھوکے بچوں کے آگے سے کھانا اٹھا کے کسی فقیر کو دے دینا صرف فاطمہ زہرا کا کام۔ یہ سیرت ہے۔ آج کی دنیا جو ہمیں صبح شام اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ خود غرض بن جاؤ، سیلفش بن جاؤ، صرف اپنے بارے میں سوچو، بی بی تعلیم دیتی ہیں الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی کا خیال رکھو پھر گھر والوں کی بات کرو۔ کہاں سے لائے گی دنیا فاطمہ زہرا کا ثانی؟ سختیوں میں بی بی نے ایک بار نہیں کہا علی تھوڑا کم کر دیتے ہیں، تھوڑا تو رکھ لیتے ہیں۔ اگر وہی فاطمہ کے ماننے والے مجلسوں میں بیٹھے ہوں، ان کا پیٹ بھرا ہو اور ان کے گاؤں میں ایک شخص بھی بھوکا ہو تو شرم کی بات ہے۔ اگر گاؤں میں ایک بچہ بھی ایسا ہو جو بچے کی فیس نہیں بھری جا رہی ہو اور دوسرا یہ سوچ رہا ہو کہ مجھے آئی فون خریدنا ہے، 11 خریدنا ہے یا 12 خریدنا ہے، شرم آنی چاہیے اسے۔ کیوں؟ کیونکہ سیرت نہیں سمجھی ہم نے سیرت فاطمہ زہرا کو نہیں سمجھا۔ خود کا پیٹ تو جانور بھی بھر لیتا ہے، جانور بھی خود کا پیٹ بھر لیتا ہے، انسان وہ ہے جو دوسروں کو عطا کرے۔ اس گھر کے ماننے والے ہیں ہم لوگ، لیکن سیرت کو ماننا اور ہے، نعرے لگا دینا اور ہے۔ میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، نعرے لگائیں، مشکل نہیں ہے، لیکن نعرے وہ لگائیں جس طریقے سے ایران والے لگاتے ہیں۔ کیسے نعرے لگاتے ہیں؟ جو میزائل ماری، جو کئی ہزار کلومیٹر دور گئی، عین الاسد پہ جا کے حملہ کیا ہے نا، اور ایک بلڈنگ کے چاروں طرف میزائل ماری، بلڈنگ پہ نہیں مارا، یہ بتانا چاہتے تھے ایکیوریسی ہماری کتنی ہے، کل ضرورت پڑی تو بلڈنگ پہ بھی مار سکتے ہیں، اب صرف ڈرانے کے لیے مار رہے ہیں۔ لیکن جب بٹن دبایا تو یا علی اور یا زہرا کہہ کے بٹن دبایا۔ نعرے ایسے لگاؤ جس سے دشمن تھرائے۔ پس عزیزان گرامی، بی بی کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہجرت کے بعد مدینہ میں بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، سختیاں ہیں، مولا کائنات اکثر وقت جنگ پر ہیں، غربت کا عالم ہے، سختیاں ہیں، بی بی کھڑی رہیں، ڈٹی رہیں، مقابلہ کرتی رہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ تو آج ہمارا جوان کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ تھوڑی سی سختیاں ہیں، اس کے سامنے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ مقابلہ کریں۔ عزیزان گرامی، دو نظریے ہیں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ امتحان کسے کہتے ہیں؟ بی بی کے لقب میں سے ایک لقب ہے ممتحنہ، اور روایت ہے کہ خدا نے اس دنیا سے پہلے بی بی کا امتحان لے لیا تھا، پھر اس دنیا میں بھیجا۔ ہدایت اللہ خامنہئی نے اس حدیث کو نقل بھی کیا اور اس کی سند بھی کہا صحیح ہے۔ بی بی کے لیے کہتے ہیں، ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی حدیث، اس کی سند صحیح ہے، بی بی کو جبرائیل بی بی کے پاس اکثر رسول اللہ کی رحلت کے بعد آتے تھے، اور بی بی کا جو دل آزار تھا، بی بی جو پریشان تھی، بی بی کی دل جوئی کرتے تھے۔ کون؟ جبرائیل۔ جبرائیل آ کے دل جوئی کرتے تھے بی بی کی، اور رسول اللہ کے مقام کو دکھاتے تھے تاکہ بی بی کو اطمینان اور سکون حاصل ہو۔ بی بی کا یہ مرتبہ ہے۔ عزیزان گرامی، ممتحنہ، امتحان جس کا لیا گیا، امتحان کے سلسلے میں یہ بیان کر دوں کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں خدایا میرا امتحان نہ لینا،
ایسا کہتے ہیں نا. مولا علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں سنیں. مولا علی علیہ السلام ایک حدیث میں نہج البلاغہ میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ. امام کہتے ہیں ایسا نہیں کہو کہ خدایا مجھے تو فتنے اور مشکلوں سے بچا لے. مشکل کشا ہونا یعنی کیا؟ یعنی ان کے کلمات پر عمل کر کے مشکلوں کو حل کرو. ان کے کلمات سے، ان کی درس سے، ان کی تعلیم سے اپنی مشکلوں کو حل کرو. مولا کہتے ہیں یہ مت دعا کرو کہ مشکلیں نہ آئیں. کیوں؟ ریزن بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ. کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور وہ امتحان میں شامل نہ ہو. ہر انسان کا امتحان ہونا ہے. میں بیٹھا ہوں، میرا امتحان الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، آپ کا الگ ہے. ہر ایک کا امتحان الگ ہے. خدا کسی کو دے کے امتحان لیتا ہے، کسی سے لے کے امتحان لیتا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا دیکھو کہ میں گنہگار ہوں لیکن مجھے کوئی مشکل ہی نہیں آتی ہے اور مجھے کو پرابلم ہی نہیں آتی ہے، میں گنہگار بھی ہوں، تو کیا ماجرا ہے یہ؟ مجھے عذاب نہیں آتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت موسیٰ، شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، خدا جواب دیتا ہے حضرت موسیٰ کو کہ دیکھو اس سے جا کے یہ کہہ دو کہ اس کی زندگی میں خدا نہیں بچا، اب اس کی زندگی میں عبادت کی لذت ختم ہو گئی ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے جو اسے سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے جو مشکل آ رہی ہے یہ عذاب ہے. یہ مشکل عذاب نہیں ہے، اللہ کا پلان ہے. اور جو مشکل نہیں ہے وہ عذاب ہے. مشکل کو دیکھنے کا تصور اگر ہم بدل دیں تو زندگی جینے کا مزہ الگ ہو جائے گا. سنیں، مولا کائنات کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو اور اس کا امتحان نہ ہو. مشکل ممکن نہیں ہے. انسان ہے تو امتحان ہے. میرا الگ ہے، آپ کا الگ ہے، ہر ایک انسان کا الگ ہے. مولانا ہو اس کا مطلب نہیں کہ میرا امتحان نہیں ہونا ہے. میں مجلس خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا آپ کی واہ واہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا حساب ہوگا. میں نے یہاں پر 1000 لوگ، نہیں پتہ کتنے لوگ ہیں، اگر یہ 60 منٹ مجھے سن رہے ہیں تو 60,000 منٹ کا مجھے روز قیامت حساب دینا ہے. ٹہلا دیا یا پہنچا دیا، ہر ایک کا حساب ہے. آپ نے کسی کو بلایا مجلس پڑھنے کے لیے، کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کیونکہ مجلس میں 4 چاند لگیں گے، واہ واہ ہوگی، سب کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے، یا اہل بیت کا پیغام پہنچے گا. آپ نے کیوں بلایا تھا؟ آپ جو بیٹھے ہیں آپ کا بھی حساب ہوگا کہ 1 گھنٹہ بیٹھے رہے، ایک شخص نے آ کے علی کو خدا بنا دیا، آپ واہ واہ کرتے رہے. اس نے کہا نصیری بہت اچھے ہوتے ہیں، پھر بھی واہ واہ کرتے رہے. آپ نے پلٹ کے پوچھا نہیں کہ یہ حدیث کہاں لکھی ہے، یہ آیت کہاں سے پڑھی، یہ شرک کیوں بول رہے ہو. تینوں سے جواب، مجھ سے جو پڑھنے والا ہے، جو بلانے والا ہے اس سے، اور جو بیٹھ کے سننے والا ہے اس سے. 3 سدھر جائیں گے، قوم سدھر جائے گی. یہ خدا کی طرف سے تھا. خیر، یہ عرض کرنا تھا عزیزان گرامی کہ امتحان ہونا ہے. ٹھیک ہے، امتحان کو سمجھیں. امتحان کیا ہے؟ ایک بچہ ہے چھوٹا،
اس کا کل امتحان ہے، اسے ایگزام میں دینا ہے، پڑھنا ہے BAT بیٹ، CAT کیٹ، DOG ڈاگ۔ اب اس سے پوچھیں امتحان کیسا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، صبح سے لے کے شام تک ہر شخص جو آ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کل امتحان ہے میرا، بہت ٹف امتحان ہے۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ BAT بیٹ، CAT کیٹ، DOG ڈاگ کا۔ اس کے لیے، وہ بچے کے لیے سخت ہے یا نہیں ہے؟ بچے کے لیے سخت ہے، لیکن ایک گریجویشن والا بندہ ہے، اس سے بولیں گے کہ BAT بیٹ، CAT کیٹ، DOG ڈاگ کا ایگزام ہے، تو کہے گا یہ میرے لیے کوئی ایگزام ہے، چھوڑو۔ توجہ کی، امتحان انسان کی ظرف کے مطابق لیا جاتا ہے۔ سنیے توجہ سے سنیے، انسان کی ظرف کے مطابق امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ اگر انسان کو آپ کو پہچاننا ہے کہ انسان کا لیول کیا ہے، کیسے پہچانے؟ اس کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھیں، وہ جو بتائے کہ میری زندگی میں یہ مشکل ہے، تو سمجھ جانا اس کا لیول اتنا ہی ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہے، مثال کے طور پر اس کی گاڑی خراب ہو گئی، کھلونے سے کھیل رہا تھا، کڑکڑ کر کے پورے گھر میں سب کو پریشان کر رہا تھا، وہ دیوار سے لگی، ٹھک سے ٹوٹ گئی۔ اب وہ بچہ جو ہے پریشان ہے، گھر میں ہر شخص آ رہا ہے، اس سے بچہ کہتا ہے گاڑی ٹوٹ گئی، گاڑی بنوا دو، گاڑی ٹوٹ گئی۔ اس کا ظرف یہ گاڑی والا ہے، اس کے والد کا ظرف باہر رکھی ہوئی گاڑی والا ہے۔ اس کے لیے یہ مشکل ہے، اس کے لیے وہ مشکل ہے۔ بس کہتے ہیں فارسی میں ایک کہاوت ہے کہ جس کا گھر بڑا ہوتا ہے اس کے چھت پہ برف زیادہ رکتا ہے۔ یعنی انسان کی شخصیت جتنی بلند ہوتی ہے، خدا اس سے اتنے بڑے امتحان لیتا ہے۔ اچھا، امتحان لیتا ہی کیوں ہے خدا؟ بھائی وہ KG کی ٹیچر جو ہے، جو BAT بیٹ کا امتحان لے رہی ہے، اگر وہ BAT بیٹ کا امتحان نہیں لیتی تو یہ آج بچہ بیچلرز کا امتحان نہیں دے رہا ہوتا۔ توجہ کیجئے گا، ہر امتحان کے بعد آپ کو اگلے مرحلے پہ پہنچایا جاتا ہے۔ امتحان آتا اس لیے ہے تاکہ آپ کے درجے کو بلند کرے۔ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا درجہ۔ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ ایگزامینر اس لیے لیتا ہے، کسی کو IIT اور IIM میں جانا ہے تو اس کا امتحان ایسا ہے کہ 10 لاکھ دیں گے، 1000 پاس ہوں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو اس لیول پہ تیار کرنا ہوگا۔ ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے، توجہ سے سنیے گا، ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو جب آئے گا تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جتنا بڑا دعویٰ ہے اتنا بڑا امتحان دینا ہوگا۔ وہ قوم جس کا دعویٰ یہ ہے کہ پوری دنیا سے ظلم کو ہم ختم کریں گے، اسے اپنے آپ کو کس لیول پہ تیار کرنا چاہیے؟ ابھی تک تو ہماری یہی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے کہ وہ انجمن نے کیسے پڑھی تھی اور میری انجمن نے کیسا پڑھی تھی، اور یہ علم میں پہلے نکالوں گا اور وہ جھاڑ کٹ جائے گا، میرا علم نہیں جھکے گا۔ بس ہماری حد یہیں تک ہے بس، جبکہ ہمارے دل میں انسانیت کا درد ہونا چاہیے۔ کیوں ہمارے محلے میں کوئی بھوکا سو رہا ہے؟ کیوں پورے اس ضلع میں کوئی انسان غریب ہے، کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ ہر انسان کا درد ہونا چاہیے تھا اماموں کی طرح ہمارے دلوں میں، کیونکہ سیرت سے دور ہیں، اس وجہ سے ہم اس منزل پہ نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے رسموں کو اپنے دین کا سب کچھ بنا دیا، جبکہ رسمیں وسیلہ تھیں ہمیں حقیقی دین تک پہنچانے کے لیے۔ ہم رسم کو ہدف بنا بیٹھے، جبکہ رسم وسیلہ تھا۔ عزیزان گرامی،
تو بس امتحان کے سلسلے میں گفتگو ہے. امتحان کیوں آتا ہے؟ آپ کو اگلے مرحلے پہ پہنچانے کے لیے. امتحان کیوں آتا ہے؟ اگلے درجے تک پہنچانے کے لیے. امتحان اس لیے آتا ہے اور امتحان آئے گا. تو ہمیں یہ دعا نہیں کرنی کہ امتحان نہ آئے، ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ خدا اس امتحان سے ہمیں لڑنے کے لیے تیار کر دے. عزیزان گرامی، ہم جو علی والے ہیں، فاطمہ والے ہیں، ہمیں اپنے معیار کو بلند کرنا ہوگا. جس معیار پہ بھی ہم ہیں اور جس معیار پہ اہل بیت ہیں بہت فاصلہ ہے. ایران نے پچھلے 40 سال میں اپنے آپ کو اوپر لے گیا. یہی 40 سال میں ہم اوپر نہیں گئے اور نیچے آ گئے. ہمیں اپنے آپ کو اوپر لے جانا ہوگا. مجھے نہیں پتا، یہاں مجھے کہا گیا کہ 50,000 60,000 مومنین رہتے ہیں یہاں پر. انشاءاللہ خدا اور تعداد میں انشاءاللہ برکت عطا کرے اور زیادہ سے زیادہ بچے ہوں انشاءاللہ. الہی آمین نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ میں کل پڑھوں گا اس کے اوپر کہ بچے کتنے ہونے چاہیے اور کیوں ہونے چاہیے انشاءاللہ. بی بی نے 9 سال کی عمر میں 4 بچے تھے بی بی کے اور ایک شہید ہوا تھا. کل پڑھوں گا کہ بچے کیوں ہونے چاہیے اور کتنے ہونے چاہیے، اور جو ویسٹ نے ہمارے یہاں جو جراثیم کو ڈالے ہیں اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے. عزیزان گرامی، جو چیز بی بی کی زندگی سے ہمیں لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ امتحان کا ہونا ہے، سختیوں کا آنا ہے. بی بی کی زندگی میں بھی سختیاں آئی تھیں، بی بی کی زندگی میں بھی مشکلات تھیں، ہماری زندگی میں بھی مشکلات ہیں. بی بی نے بھی مقابلہ کیا، مجھے بھی مقابلہ کرنا ہے. جب مقابلہ کروں گا تو خدا مجھے درجہ عطا کرے گا. یہ پروسیس ہے. ایک گاؤں ہے جونپور کے پاس، اس کا نام ہے مدھوبتی. اس میں 75 گھر ہیں. 75 گھر میں کتنے IAS آفیسر ہوں گے آپ کے حساب سے؟ چھوٹا سا گاؤں ہوگا، اسکول اچھی بھی نہیں ہوگی جب گاؤں چھوٹا ہے. 75 گاؤں کا گھر کتنا بڑا ہوگا؟ کتنے IAS آفیسر ہونا چاہیے وہاں پر؟ بولیں 10؟ 51 IAS آفیسرز ہیں. 51. اور ہمارے یہاں کتنے ہیں؟ کیوں؟ کیا ہم وقت کے امام کے منتظر نہیں ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے ہم کہ ایک دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو کمزور بنانا چاہتا ہے، جو آپ کو ضعیف بنانا چاہتا ہے؟ سعودی چلے جائیں گے، دبئی چلے جائیں گے، 15 20 25 ہزار روپے کا جاب مل جائے گا، گھر میں یہاں رہیں گے. بس یہی ہے ہمارا لیول. معذرت میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اپنے لیول کو بڑھانا ہوگا. علی والے علم میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. علی والوں کو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ علی نمبر 1 پر ہیں. علی والوں کو بھی نمبر 1 پر ہونا چاہیے. میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، جوانوں سے، خاص طور پہ جوان. 7ویں امام کا زمانہ ہے. 7ویں امام کو پتا چلا کہ کوئی جوان کام نہیں کرتا ہے، ٹھالی بیٹھا ہے. امام نے کہا مجھے پتا چل جائے کہ ایک جوان ٹھالی بیٹھا ہوا ہے، میں تلوار نکال کر اس پر حملہ کروں گا. کاہل امام کا سپاہی نہیں ہو سکتا، جاہل امام کا ساتھی نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہیں میں جوانوں کو دو چیز میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا وہ علم حاصل کر رہے ہوں یا کسی کو علم دے رہے ہوں. تیسری حالت میں جوانوں کو نہیں دیکھنا چاہتا. آج وہ لوگ کیسے بنتے ہیں؟ 7ویں سٹینڈرڈ سے بچوں کو تیار کرتے ہیں. 7ویں سٹینڈرڈ سے بچوں کو نارمل سکول کے علاوہ ایکسلنس سینٹرز میں بھیجتے ہیں.
7ویں میں ہیں، 8ویں 9ویں 10ویں پرائیویٹ سے دلاتے ہیں، 8ویں سٹینڈرڈ سے 12ویں کے بعد جو ایگزام ہونا ہے انٹرنس ایگزامز، 8ویں سے 12ویں تک اس کی تیاری کرواتے ہیں۔ آج ہندوستان میں آئی آئی ٹی میں، آئی ایمس میں، ہندوستان کی جو ٹاپ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر ہمارے جوان 0.1% بھی نہیں ہیں۔ علی والے ہو کہاں ہو؟ آئی پی ایل کا سکور کتنا؟ آئی پی ایل کا اگلا آکشن کتنی تاریخ کو ہے؟ کتنی تاریخ کو آئی پی ایل کا اگلا آکشن بتائیں؟ سب کو پتا ہے نا، مسکراہٹ بتا رہی ہے نا؟ لیکن اگلا آئی ایم کا انٹرنس کب ہے؟ این ای ٹی کا انٹرنس کب ہے؟ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ آپ نے دلچسپی نہیں لی۔ آپ کو آئی پی ایل کا کیوں پتا ہے؟ کیونکہ آپ نے آئی پی ایل میں دلچسپی لی۔ عزیزان گرامی، جس ماحول میں ہم ہیں، ہمارے لیے جنون کی کیفیت ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، جنون کی کیفیت۔ ایک دو شخص کو نہیں، پوری قوم کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے کہ کیوں 50 سال میں ہم اس حالت میں رہ گئے؟ علی والے ہیں، یہ آل نبی کا گاؤں ہے، یہاں پر آل نبی رہتے ہیں۔ جب آل نبی جہاں رہتے تھے، ہر جگہ ہر زمانے میں جب بھی علم کی مشکل ہوتی تھی تو لوگ ان کے دروازے پہ آتے تھے۔ آج ہمارے دروازے پہ کیوں نہیں آتے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم علم سے دور ہو گئے۔ بی بی کے جو دشمن بھی تھے، جب انہیں مشکل آتی تھی تو بی بی سے سوال کرنے آتے تھے۔ علی کے دشمن بھی علی سے سوال کرنے آتے تھے، کیوں؟ علم تھا ان کے پاس۔ آپ کو مشکل کا سامنا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی پوری توجہ سے سنیں، جوانوں کو خاص طور سے پیغام دینا چاہتا ہوں، سیرت بی بی سے سیکھیں۔ مجھے مشکل کا سامنا کرنا ہے، مجھے محنت کرنی ہے، مجھے ہارڈ ورک کرنا ہے۔ مصاحب میں سنتے ہیں کہ بی بی جب چکیاں پیستی تھیں تو ہاتھ میں بی بی کے جو ہے ہاتھ میں زخم ہو جاتا تھا۔ اس سے درس کیا لیا ہمارے جوانوں نے؟ وہ بھی آئی پی ایل دیکھتے ہیں 8-8 گھنٹہ، آپ بھی دیکھتے ہیں، کیا فرق ہے ان میں اور آپ میں؟ علم کے میدان میں وہ کہاں ہیں، ہم کہاں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گیا تھا، ابھی سنڈے کو وہاں تقریر تھی، تو وہاں جو ہمارے والوں نے بنایا تھا اس کے ڈپارٹمنٹس میں لوگ کہتے ہیں انگلیوں میں گننا پڑتا ہے مومنین کتنے وہاں پر۔ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا پوری قوم کہاں جا رہی ہے، کس جہت پہ جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ، جوان کہاں جا رہے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، چیٹ پہ کیا ہو رہا ہے، جب والدین کو نہیں پتا بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے۔ آج گندی موویز دیکھنا کتنا آسان ہو گیا 20 سال کے مقابلے میں۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ آج گاؤں میں شہروں سے زیادہ ایسی موویز دیکھی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، بیدار ہوں، زندہ قوم بنے، مقابلہ کریں۔ سب سے 2 چیزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ایک علم کے میدان میں، ایک کلچر کے میدان میں۔ آج کی بات یہیں تک، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مولا کائنات، آخری چیز ایک پیغام دے کے پوری بات کو سمیٹ کے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ میں علی والا ہوں، اس لیے میں محنت کروں گا۔ میرے مولا محنت کرتے تھے، میں بھی محنت کروں گا، تھالی نہیں بیٹھوں گا۔ ایک شخص تھا انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں، کیرلا میں غالباً، وہ واچ مین تھا۔ کیا تھا؟ واچ مین۔ جب واچ مین ہوتے ہیں تو رات بھر خالی ہوتے ہیں۔ اس نے واچ مین کے دوران انڈیا کے آئی آئی ٹی کے انٹرنس ایگزام کی تیاری کی، اور انڈیا کے آئی آئی ٹی جو انجینئرنگ کا سب سے بیسٹ کالج ہے وہاں پہنچ گیا۔ ایک لڑکی ہے کشمیر کی،
اس نے یوٹیوب پہ صرف درس لے کے نیٹ کے انٹرنس کے ایگزام کو کلیئر کر دیا اور میڈیسن میں اسے ایڈمیشن مل گیا. صرف یوٹیوب سے پڑھی اس نے. اور یوٹیوب پہ آپ تارک مہتا کا الٹا چشمہ دیکھ رہے ہو. یہ وہ دیکھتا ہے جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے. ٹائم پاس وہ کرتا ہے جس کے پاس ٹائم ہو پاس کرنے کے لیے. ہم کہاں ہیں, ہمیں کہاں پہنچنا تھا, پھر بھی ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, جوانوں محنت کرنا ہے تمہیں. آیت اللہ خامنہ ایک مثال دیتے ہیں, وہی مثال آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. معذرت چاہتا ہوں, مجھے 1 گھنٹہ کہا گیا تھا, تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ لوگ آمادہ ہیں سننے کے لیے تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایسے صلوات پہ میں نہیں پڑھوں گا, صلوات ذرا جوانوں والا صلوات پڑھیں. سنیں, آیت اللہ خامنہ 2 چیز بیان کرتا ہوں. کل انشاءاللہ فیملی لائف اور کلچر اور بچے کتنے ہونے چاہیے اور شادی کب کرنی چاہیے, جوانوں خاص طور پہ آنا, کل آپ کے بارے میں پڑھنے والا ہوں. شادی کب ہونی چاہیے, شادی کس سے کرنی چاہیے, اور شادی کے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں اہل بیت کی کیا کلام ہے, وہ سب بیان کروں گا انشاءاللہ کل. آج علم کے سلسلے میں سن لیں. محنت کرنا ہے, بیوی کی زندگی سے میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا, محنت کرنا ہے, ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ بیوی کے چاہنے والے ہیں. ایام فاطمیہ میں بیوی کو وعدہ کرنا ہے کہ میں محنت کروں گا. جوان, آیت اللہ خامنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کچھ لوگوں نے آ کے کہا آیت اللہ خامنہ کو, انجینئرز تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ ایرانی انجینئر تھے کہ جرمن سے کچھ انجینئرز آئے تھے, جرمنی سے, اور ہم نے ان کو بتایا دیکھو ہم نینو ٹیکنالوجی میں دنیا میں 7ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں, بایو ٹیکنالوجی میں ہم دنیا میں یہاں پہنچ گئے ہیں, نیوکلیئر سائنس میں ہم لوگ دنیا میں 5ویں کنٹری میں آ گئے ہیں, ہم لوگ اتنی ساری فیلڈز میں یہ لیول پہ یہ لیول پہ یہ لیول پہ پہنچ گئے ہیں پچھلے 40 سال میں صرف. تو جرمنی کا انجینئرز جو آئی تھی ٹیم, ان لوگ چونک گئے. انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس, غور سے سنیے گا جوان خاص طور پہ, تمہارے اوپر اتنے سینکشنز لگے ہیں, اس کے باوجود تم لوگ یہاں تک پہنچ گئے. سوچو اگر سینکشنز نہیں لگتے تو تم کہاں پہنچتے. یہ آیت اللہ خامنہ سے کہا تو آیت اللہ خامنہ نے جواب میں کہا کہ اگر سینکشنز نہیں لگتے تو ہم کہیں نہیں پہنچتے. توجہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ سینکشنز کی وجہ سے جب تکلیفیں آئیں, مشکلیں آئیں, تو انسان ہاتھ پیر مارتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. شہید مطہری کہتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بیدار رہے. جب زندہ دشمن نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایران کے حالات کیسے بدلے؟ کیونکہ وہاں کے جوان بدلے. میں تھوڑا وقت لوں گا آپ لوگوں کا, میں چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے, کیونکہ 2 ہی مجلس پڑھنی ہے مجھے. معذرت چاہتا ہوں جو بزرگان ہیں یہاں بیٹھے ہیں, ان لوگ تکلیف میں بیٹھے ہوں گے بہت, ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. میں ایک ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے شہید احمدی روشن. میں چاہ رہا ہوں جوانوں کے اندر یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ. شہید احمدی روشن نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے. ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے کبھی ان کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا. نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں. وضو کرنا بہت آسان ہے, 2 منٹ 1 منٹ لگتا ہے وضو کرنے کے لیے, لیکن جتنی وقت تک آپ وضو میں ہیں اتنی وقت تک آپ کا عبادت میں شمار ہوتا ہے. کتنی آسان سی بات ہے, ہر وقت وضو میں رہنا. اس کی خود الگ برکات ہیں جو خدا عطا کرتا ہے. تو ایک چیز جو ہے عملی طور پر آپ لوگ انشاءاللہ عمل کر سکتے ہیں. ان کی بیوی کہتی ہے
ایک بار آیت اللہ خامنہئی نے، یہ مولانا بار بار آپ آیت اللہ خامنہئی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ میں ان کا عاشق ہوں، اور میں بش اور بائیڈن کا عاشق نہیں ہوں، ان کا میں مخالف ہوں. یہ نائب امام ہے تو ان کا ہی نام لینا ہے بار بار. ایک بار انہوں نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلا کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے سارے. ایران میں نیوکلیئر پلانٹ امریکہ نے لگایا تھا، کیونکہ 1979 سے پہلے ایران اور امریکہ کی دوستی بہت زیادہ تھی. تو نیوکلیئر پلانٹ کس نے لگایا تھا؟ امریکہ نے. امریکہ چلے گیا 1979 کے بعد، تو رشیا سے ایران نے چاہا کہ آپ ہمارا نیوکلیئر پلانٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی نہیں دیتے تھے، بناتے تھے ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھتے تھے، غلام رکھتے تھے ہمیشہ. 15-20 سال ہو گئے، رشیا کہہ رہا تھا پرسوں کل، پرسوں ترسوں، اگلے مہینے، چلتا رہا. 15-20 سال کے بعد آیت اللہ خامنہئی نے تمام ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ جو ٹاپ لیول کے تھے ان کو بلایا، اور ان کو بلا کے کہا دیکھو، اس میں بہت بڑا پیغام ہے. انہوں نے بلا کے کہا دیکھو، اگر دشمن پر بھروسہ رکھو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تمہیں جو کرنا ہے خود کرنا ہے، میں آپ کو لکھ کے دوں گا کہ رشیا آپ کا نہیں بنائے گا. میں جو بزرگان ان سے بہت معذرت کے ساتھ، جتنے وہاں بزرگ نیوکلیئر سائنٹسٹ بیٹھے تھے جن کی ایج زیادہ تھی، وہ ہنسنے لگے. وہ بولے کہ یہ نعوذ باللہ یہ بزرگ آدمی ہے، بوڑھا آدمی، اس کو کیا پتہ نیوکلیئر سائنس کیا ہے، ہم امریکہ کا مقابلہ کریں گے نیوکلیئر سائنس میں؟ پاسبل نہیں ہے. کانفیڈنس نہیں تھا خود کے اوپر، خدا کے اوپر. اس میں سے ایک جوان جو وہاں بیٹھے تھے سر جھکائے، ان کا نام احمدی روشن تھا. احمدی روشن کے والد یہ خود قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ گھر پہ آئے احمدی روشن، اور گھر پہ آنے کے بعد احمدی روشن نے کہا میرا سامان پیک کر دو. بیوی سے اجازت لی، والدین سے اجازت لی، اور کہا کہ نائب امام مجھ سے چاہتا ہے کہ نیوکلیئر ری ایکٹر کام کرے. آج سے میری زندگی کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ میں نیوکلیئر انرجی کو اتنے سینٹی گریڈز تک پہنچاؤں جہاں پر ہمارا نیوکلیئر ری ایکٹر چل جائے. بیوی سے اجازت لی، کہا ہفتے میں کچھ دن کے لیے صرف گھر آؤں گا. والدین سے اجازت لی کہ کچھ دیر کے لیے گھر آؤں گا صرف میں. 4 سال کے اندر انہوں نے جوانوں کی ٹیم بنائی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی، جو وہیں رہتے تھے، امام سے توسل کرتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، پڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے. 4 سال میں ایران کو اس لیول پہ پہنچا دیا کہ دنیا میں صرف 5 کنٹریز ہیں جو اتنا یورینیم انرچ کر سکتی ہیں جتنا ایران کر سکتا ہے. یہ بھی تو اسی امام مہدی کے ماننے والے ہیں، یہ بھی تو ان کے ہی نائب امام کے ماننے والے ہیں. ایرانی احمدی روشن پہ واہ واہ کہہ دینا آسان ہے، ہندی احمدی روشن بننا سخت. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ بنے تو، جوان بنے تو، آئے تو آگے. ایک اور چیز بیان کر دوں. آیت اللہ خامنہئی ایک مثال میں کہتے ہیں جوانوں کو، کہتے ہیں دیکھو ایک ریس چل رہی ہے، اس ریس میں ایک ٹیم جو ہے وہ 100 کی سپیڈ سے چل رہی تھی، وہ 4 سال تک وہ چل رہی تھی. دوسری ٹیم سو رہی تھی 4 سال تک. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے چلنا بھی ہے، اور جو آ کے جگانا چاہے کہ تمہیں چلنا ہے، اس کی مجلس سے اچھی بھی نہیں لگتی. سو رہے تھے 4 سال. اچانک ایک دن ان کو پتہ چلا کہ مجھے جاگنا ہے، مجھے بھی تو بھاگنا تھا، مجھے بھی تو مقابلہ کرنا تھا. اچانک جب یہ جاگے، اگر توجہ یہاں سے جوانوں خاص طور پر، اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ جاگنے کے بعد اگر 100 کی سپیڈ سے چلیں،
100 کی سپیڈ سے وہ بھی چل رہے ہیں، ان کے جو مخالف تھے یہ بھی 100 کی سپیڈ سے چلے، تو کیا یہ وہ ان تک پہنچ پائیں گے جو 4 سال پہلے آگے نکل گئے؟ پہنچ پائیں گے؟ نہیں۔ اگر وہ 100 کی سپیڈ سے چل رہے ہیں تو آپ کو 200 کی سپیڈ سے چلنا ہوگا، تب جا کے 2 سال کے بعد آپ قریب پہنچو گے، ہے نا؟ لیکن جس دن تم نے 200 سے چلنے کا ارادہ کیا، خدا اپنے لطف سے تمہارے راستے کو خود آسان کر دے گا۔ انسان کی کیلکولیشن اور ہے، خدا کی رحمت اور برکت اور ہے، لیکن خدا رحمت وہاں کرتا ہے جہاں محنت ہو۔ لیس للانسان الا ما سعی، خدا قرآن میں کہتا ہے میں نہیں دوں گا انسانوں کو اس کے علاوہ جتنا کہ وہ محنت کریں۔ الانسان کا لفظ استعمال کیا خدا نے، جو انسان محنت کرے گا اسے دے گا خدا، چاہے دشمن خدا ہی محنت کیوں نہ کرے۔ بس لیس للانسان الا ما سعی، اگر وہ 8 گھنٹہ پڑھ رہا ہے تمہیں 12 گھنٹہ پڑھنا ہے، وہ اگر 6 گھنٹہ پڑھ رہا ہے تمہیں 10 گھنٹہ پڑھنا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو شاید بری لگے گی لیکن میں کہوں گا کیونکہ میں میری ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ جوانوں کو خاص طور پر جو 13 سے 26 سال کے جوان ہیں، ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے، علم حاصل کرنا۔ یہ برا لگنے والی بات نہیں، اگلی بات ہوگی۔ 13 سال سے 26 سال کی زندگی کے اندر صرف ایک ہدف جنون کی کیفیت میں ہونا چاہیے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ 26 سال کے بعد جب 27 سال کے ہو جاؤ، جب ڈگری ختم ہو جائے، ہندوستان کے ٹاپ انسٹیٹیوٹ سے باہر نکلو، تب رسموں کے اندر داخل ہو تاکہ لوگ کہیں کہ یہ جو آیا ہے نا ماتم کے لیے یہ شیعہ ہے۔ 13 سے 26 اگر رسموں میں گزار دیا تو یہ وہ عمر ہے جو پلٹ کے نہیں آئے گی۔ اپنے جوانوں پہ انویسٹ کریں، انہیں پلان دیں، انہیں ڈریم دیں، انہیں سکھائیں سپنا دیکھنے کے لیے۔ اگر ہندوستان میں اے پی جے عبد الکلام ایک ناؤ چلانے والے کا بیٹا تھا جو انڈیا کا پریسیڈنٹ بن سکتا ہے، صبح 4 بجے اٹھ کے وہ گھر میں جا کے سب کے نیوز پیپر بانٹتے تھے، اس کی کمائی سے اپنی فیس بھرتے تھے۔ بہانہ کرنا بند کر دو، غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، مشکلات میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ انسٹیٹیوٹس کے ٹاپ ایگزامز کو کلیئر کریں، آپ کی فیس ایسے ہی بھری جا سکتی ہے۔ خود تو آگے آئیں، خود تو محنت کریں۔ ایک کولی کا بیٹا تھا، اس نے آئی آئی ٹی سے ایگزام کمپلیٹ کیا، 350 کروڑ کی کمپنی کا مالک ہے۔ بہت ایگزامپلز ہیں جو غریب گھر کے بچے تھے لیکن محنت کی انہوں نے۔ آپ محنت کریں، راستے کھولنا خدا کا کام۔ جب یوسف بھاگے تھے 7 دروازے تھے، 7 بند تھے، یوسف کو پتا تھا کہ 7 دروازے بند ہیں، پھر بھی یوسف بھاگے، کیونکہ یوسف جانتے تھے بھاگنا کام میرا ہے، دروازہ کھولنا کام خدا کا ہے۔ جوان بھاگو، تو آؤ میدان میں بھاگو، علی والے ہو، بس اپنی زندگی میں وقت کو منظم کریں۔ مولا کائنات کی یہ حدیث تحفے کے طور پر دے کے جا رہا ہوں۔ جوان اپنے گھر میں سامنے لکھ لیں، اپنے بیڈ کے سامنے لکھ لیں، کتاب پہ لکھ لیں، ٹیٹو کرا لیں۔ العلم سلطان، مولا کائنات کہتے ہیں علم قدرت لے کے آتا ہے، نالج از پاور۔ من وجدہ سال بہ، جس نے علم حاصل کیا وہ دوسروں پر غالب ہوگا۔
وَمَن لَمْ يَجِدْهُ، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا، سیل علیہ، دوسرے اس پر غالب ہوں گے۔ مولا کائنات کہتے ہیں 2 منزل کے علاوہ تیسری منزل نہیں ہے، یا تو تمہارے پاس علم ہے تو تم غالب ہو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے دوسرے تم پر غالب ہوں گے۔ اب ہم سے یہ سوال نہیں کرو کہ علی کے ہونے کے باوجود ہم پیچھے کیوں ہیں، اس لیے کیونکہ نام علی ہے، علم علی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ واہ واہ کہنے کی بات نہیں ہے، آہ آہ کہنے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، مجلس کا مقصد آپ کو اور مجھے بیدار ہونا ہے، وقت کے امام کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہزاروں مجلسیں جو کان سے سنی جائیں ان کا اثر نہیں ہوتا، ایک مجلس جو دل سے سنی جائے اس کا اثر ہوتا ہے۔ حر ایک رات میں بنتا ہے انسان اگر ارادہ کر لے کہ مجھے حر بننا ہے۔ اس مجلس میں بہت سارے آئے ہیں، جو ہماری بہنیں آئی ہیں، آپ انہیں پڑھائیں۔ آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کا بھی خط ہے جوانوں کے لیے جس کے اندر انہوں نے خواتین کا کہ اصرار کیا ہے کہ پڑھائیں۔ آیت اللہ خامنائی خط میں کہتے ہیں، آیت اللہ خامنائی خواتین کے لیے کہتے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو اگر تعصب کی وجہ سے نہیں پڑھا رہے ہو تو فعل حرام کر رہے ہو۔ دینی تعصب کی وجہ سے اگر نہیں پڑھا رہے ہو، ٹیلنٹ ہے، انرجی ہے، کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں ہماری بہنوں کو؟ اور بہنوں سے 10 بستہ میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے والدین آپ پر اعتماد کر کے آپ کو بھیج رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھو کہ جہاں جاؤ کنیز فاطمہ زہرا بن کر جاؤ۔ آپ علم میں آگے بڑھو، میدان میں آگے بڑھو، ہر جگہ آگے بڑھو، اسلام نے نہیں روکا آپ کو، لیکن بے غیرتی میں آگے نہ بڑھنا، کیونکہ ماڈرنزم، ماڈرن اسے کہتا ہے جو بے غیرت ہو، اسلام اسے ماڈرن کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے کردار سے دنیا کے سامنے اپنی خود کی پہچان بنائے۔ اسے اپنے جسم کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ اس کو وسیلہ بنا کے کامیاب ہو۔ علی والی اور فاطمہ کی ماننے والی خاتون اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ لوگ اس کے کردار کو دیکھ کے اس کا احترام کرتے۔ لیکن پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، لڑکیوں کو پڑھائیں، اگر ان میں ٹیلنٹ ہے، ان میں انرجی ہے، پڑھائیں انشاءاللہ۔ بس عزیزان گرامی، یہ دین جو ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے آیا تھا، یہ دین جو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے آیا تھا، یہ دین جو ہمیں سکھانے کے لیے آیا تھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، اسی دین کے لیے فاطمہ زہرا نے قربانیاں دی ہیں عزیزان گرامی، اسی دین کے لیے بی بی نے قربانیاں دی ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی کی منزلت جو تھی وہ بہت عظیم تھی۔ کوئی کسی سے جب محبت کرتا ہے، محبت اس انسان سے اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا اس کے اندر کمال انسان دیکھتا چلا جاتا ہے۔ علی اور فاطمہ ایک دوسرے سے جو محبت کرتے تھے وہ صرف عاطفی نہیں تھی، معنوی اور روحانی بھی تھی۔ علی جب زہرا کو دیکھتے تھے، زہرا جب علی کو دیکھتی تھی تو سکون حاصل کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، عرب جو ہوتے ہیں ان کے یہاں غیرت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، بہت غیور ہوتے ہیں عرب۔ اور ایک عرب مرد کے لیے، ایک غیرت مند مرد کے لیے سب سے زیادہ سخت چیز یہ ہے کہ وہ مرد زندہ رہے اور اس مرد کے سامنے اس کی بیوی پر کوئی حملہ کر دے۔ علی جو فاتح خیبر و خندق ہے، علی جو شجاع ہے، علی جس کی شجاعت
کی کوئی مثال نہیں ملتی. رات کو بچوں کو کہتے ہیں دیکھو چیخنا نہیں، کہیں پڑوسیوں کو پتہ نہ چل جائے کہ فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے. بچوں کو رات کو علی خاموش کرا رہے ہیں، لیکن جب غسل دیا تو خود چیخ پڑے یا فاطمہ. ارے فاطمہ زہرا، ارے کن کن مشکلوں کو مجھ سے چھپایا تم نے. ارباب ازا سنیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جب کسی کی پسلی میں مار لگ جاتی ہے نا تو سب سے زیادہ سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ جب انسان سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی تیر چبا رہا ہے. فاطمہ زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. ارے وہ 18 سال کی فاطمہ سہارا لے کے چلتی تھی، ارے ضعیفوں کی طرح، کبھی دیوار کا سہارا کبھی فضا کا سہارا. ارے 18 سال کی بیوی. ارباب ایسا تصور کریں کہ وہ حالت میں، جس حالت میں پسلیاں ٹوٹی ہیں، اس حالت میں بھی بی بی ولایت علی کے لیے مدینہ کے گھروں میں جاتی ہے. ارے دستک دے کے کہتی ہے کیا غدیر میں نہیں سنا تھا؟ ارے علی کا حق تھا، کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ ارباب ازا علی کی سختیاں بہت سخت ہیں، تصور کرنا بہت سخت ہے علی کی مشکلوں کو. سنیں، جب امام حسین آخری وقت میں تھے، نشیب میں تھے، جب نشیب میں تھے دشمن نے گھیرا تھا، حسین زمین پر تھے، پتہ نہیں تھا کہ زندہ ہے یا نہیں. تو شمر کہتا ہے آؤ خیموں پہ حملہ کر دیتے ہیں. جب حسین نے سنا خیموں پہ حملے کی بات ہو رہی ہے، ایڑیوں کے بل، گھٹنوں کے بل حسین آگے بڑھ رہے ہیں. ارے جب تک زندہ ہوں خیمے کی طرف کوئی رخ نہ کرے. یہ سختی حسین ہے، لیکن ایک سختی وہاں پر ہے کہ علی جیسا شجاع گھر میں موجود ہے. دق الباب ہوا، ارے آگ لے آئے. ارے غیرت مند انسان مرد خود جاتا ہے، لیکن وصیت رسول علی کے آنکھوں کے سامنے ہے. مجھے نہیں پتا عزیزان گرامی کہ علی نے خود کو کیسے روکا ہوگا. ارے دشمن سامنے ہے، علی جیسا شجاع کھڑا ہے، سر جھکا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہچکیاں لے کے، سسکیاں لے کے رو رہے ہیں. ایک کونے میں حسین ہے، ایک کونے میں حسن ہے، ایک کونے میں زینب و ام کلثوم. ارے آگ لے آئے. ارے زہرا پہنچتی ہے روکنے کے لیے. جب زہرا پہنچتی ہے دشمن کہتا ہے دروازہ کھولو وگرنہ دروازہ جلا دیں گے. بی بی کہتی ہے جانتے نہیں ہو فاطمہ کا گھر ہے. ارے یہ گھر وہ گھر ہے جس پر نبی چوکٹ چوما کرتے تھے. ارباب ازا دشمن نے نہ مانا، ایک ملعون آگے بڑھا. ارے لات
دروازے کو مارا، بی بی زہرا در و دیوار کے درمیان ہے، آواز دیتی ہے فضا، ارے فضا آ جاؤ فضا، محسن شہید ہو گئے۔ ارباب ازا وہ منزل بھی آئی کہ زہرا زمین پر ہے اور دشمن نہیں، زبان نہیں کہہ سکتی۔ ارے وہ منزل آئی کہ جب علی کو رسن سے باندھا گیا، ارے زہرا زمین کا سہارا لیتے لیتے علی کو بچانے جاتی ہے، ارے ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، زہرا کے تماچا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد سیرت فاطمہ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو زہرا کے مصائب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ محنت کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ رکھ، انہیں چادر کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر دے، ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نائب حضرت آیت اللہ خامنائی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مات